بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت ہلکی چیز ہے جسے ہم بہت آسانی سے برداشت کر لیں گے، جبکہ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ روز محشر اللہ جس شخص کو بھی اپنے عذاب کا مزہ چکھائے گا، اگر اس عذاب کی ہلکی سی جھلک بھی انسان کو اس دنیا میں دکھا دی جائے تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جائے گا۔ کاش ہم اس عذاب کی شدت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ عذاب چھوٹا ہو یا بڑا، یہ ہمارے نازک اعضاء اس کی شدت اور اس کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت محمدیہ کے سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ جو بھی کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی بیان ہوئے ہیں انہیں ثابت مانیں۔ اللہ کا خوف اور خشیت الہی کی صفات پیدا کرنے والی صفات الہیہ میں غضب کی صفت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے اور راضی بھی، لیکن کائنات میں کسی کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہر صفت پر خلقت کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اثر دنیا میں رونما ہونے والی چھوٹی چھوٹی بلاؤں اور سزاؤں کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ تباہ ہو گیا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے چھٹکارے کی کوئی دوا نہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، یہ اس کے لیے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کا سبب پیدا کرنے والی چیزوں کی پیروی کی اور رضائے الہی کو پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے، اور اللہ جس قوم سے غضبناک ہو تو ان سے انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ کہ جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں عذاب اللہ تعالیٰ کی صفت غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور آگ اللہ کے غضب سے ہی بھڑکائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اقوام کو سزا سے دوچار کیا اور ان کے واقعات ہمیں اس لیے بتائے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وہ جہاں کہیں پر بھی پائے گئے ان پر ذلت تھوپ دی گئی، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے، آخر کار وہ اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹے۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں پے در پے اللہ کا غضب مول لینا پڑا، اور ایک قوم پر اللہ غضبناک ہوا تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا تو انہیں جانوروں میں بدل دیا اور وہ زمین پر رینگنے لگے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اقوام کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے خبردار کیا۔ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور رضائے الہی کی لو لگاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچتا ہے، جبکہ شرک غضب الہی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان تک ان کے پروردگار کا غضب ضرور پہنچے گا اور دنیا میں انہیں ذلت ملے گی۔ قبروں کے پاس یا قبروں کی طرف منہ کر کے نماز کا پڑھنا غضب الہی کی وجہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شراکت کرنے والوں پر ان کی کاوش ان پر الٹی پڑ جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والوں پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سخی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے مانگتے رہیں، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ کفر اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں اور نہ ہی وہ اسے پسند کرتا ہے، چنانچہ جب بھی کوئی بندہ کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ترجمہ جس نے خوشی سے کفر کیا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔
اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ معاشرے میں بہتری اسی وقت آتی ہے جب ظاہر اور باطن دونوں صاف ہوں، لیکن جو شخص دل میں برائی رکھے اور ظاہر کچھ اور کرے تو اس کا گمان اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں، اسی بنا پر وہ غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے منافق مردوں اور عورتوں نیز مشرک مردوں اور عورتوں کو اللہ سزا دے۔ یہی لوگ برے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، نیز ان کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ بھی ہے۔ ساری خلقت میں سے رسول چنیدہ ہوتے ہیں، اسی لیے جو شخص رسولوں کو تکلیف دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی قوم پر اللہ بہت غضبناک ہوا جنہوں نے رسول کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ بدترین قوم وہ ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس قوم پر اللہ بہت غضبناک ہوا جسے کسی نبی نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور اس کے نیک بندوں کو خفا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے انہیں یعنی صحابہ کرام کو خفا کر دیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا۔ مصیبت کے وقت بے صبری سے تقدیری فیصلے نہیں ٹلتے اور مصیبت پر ناراضگی کے اظہار سے ناراضگی ہی ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تقدیری فیصلوں پر اظہار ناراضگی کرے تو اسے بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے سے قولاً یا عملاً ہٹنا بھی اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ: وہ لوگ اللہ کی دعوت تسلیم کر لینے کے بعد اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے پروردگار کے ہاں کالا دم ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول اللہ کے مومنوں پر ایمان لانے کے بعد انہیں راہ ہدایت سے روکنے اور دوبارہ جاہلیت کی طرف لے جانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ حاصل کیے جانے والے علم پر عمل نہ کرنے والا بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ مسلمانوں کو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کی روش سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو خصوصی تحفظ دیا ہے کیونکہ ان کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی سے منسلک فرما دیا، ایسے ہی اپنی ناراضگی کو ان کی ناراضگی سے نتھی کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ مسلمان کی جان کو مکمل تحفظ حاصل ہے، اسی لیے مسلمانوں کو قتل کرنے والا شخص اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کی دولت کو بھی مکمل تحفظ حاصل ہے، اسی لیے مسلمانوں کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے والوں کے لیے بھی شدید وعید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مالی معاملات میں قسم اس لیے اٹھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے تو اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ ظلم کے لیے کسی کی مدد کرنے والے پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے یا ظلم کرنے کے لیے معاونت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت تک غضبناک ہوگا جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ زبان لوگوں کے ہاں ایک معیار ہے، اسی لیے ممکن ہے کہ ایک ہی بول انسان کی کامیابی یا نامرادی کا سبب بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا بول دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ملنے کے دن تک اس پر اپنا غضب لکھ دیتا ہے۔ دوران جنگ دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا بھی غضب الہی کا سبب بنتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اس دن پیٹ پھیر کر بھاگنے والا غضب الہی میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بری بازگشت ہے، الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنی فوج کو ملنا چاہتا ہو۔ شکر ادا کرنا نعمت کا حق ہے، نعمت پر شکر نہ ادا کرنے کی سزا دنیا میں فوراً مل جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو پاکیزہ چیزوں کا رزق تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو غضب کرنے والے شخص سے تعلق بنانا حرام اور اس سے بغض رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب روز قیامت نازل ہوگا، کیونکہ آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ جیسے انبیاء کرام بھی اس روز پکار اٹھیں گے، بلا شبہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور آج کے بعد کبھی بھی اتنا غضبناک نہ ہوگا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کے اثرات پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دن گنہگاروں سے انتقام، لوگوں کو نظر آنے والا دردناک عذاب اور روز قیامت لوگوں کو پیش آنے والی سختی اور ہولناکیاں کہ نہ کبھی ماضی میں ہوئی اور نہ ہی کبھی مستقبل میں ہوں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے غضب کے اثرات ہیں۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت بڑی قوت والا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے غضب سے خبردار بھی کر دیا اور فرمایا ترجمہ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حلم کے بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر غضبناک ہو کر اپنے غضب کا حکم جاری کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چنانچہ اگر لوگ بدعمال کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے اور ان سے راضی ہو جائے گا۔ جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا وہ گناہوں سے دور نہیں جا سکتا۔ آج اگر امت محمدیہ گناہوں میں دھسی ہوئی ہے تو اس کی وجہ اپنے رب سے لا تعلقی اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بے خوفی ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو اس کے لیے گناہوں سے دور ہو جانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں کیسے پیدا کریں، جبکہ ہم اپنے ارد گرد جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، جن سے ملتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم ہیں، وہ آخرت کی فکر سے ناآشنا ہیں، اور جب انسان کا اپنا ذہن خالی ہو اور کسی طرح بھی اس میں مثبت سوچ پیدا نہ ہو رہی ہو، تب اس کے اندر ماحول کے منفی اثرات جلد مرتب ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہے کسی بھی قسم کی طرح کے لوگوں میں رہ رہے ہوں، اگر آپ کا تعلق اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر آپ پر ماحول کے منفی اثرات اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتے جس طرح عام طور پر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اس ماحول کے اثرات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں،
لیکن ایک بات جو یہاں پر کہنا چاہوں گی، اگر آپ کے دل میں ہدایت کی طلب ہو اور آپ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی کوششوں کو رائیگاں جانے دے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں اللہ کے غضب سے دور رکھ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت اور اس کی کتاب سے جڑی محبت ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت اور اس کی کتاب سے جڑی ہوئی محبت نہیں ہے تو ہمیں اپنے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی ہر چیز سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔